اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکونا، یہ کہ نہ ہوا تو مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قالا، تو اس نے کہا لم اکن، میں نہیں ہوں ایسا، لأسجد، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک انسان کو، بشر کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال، بجتی مٹی سے، من حمأ مسنون، گلے سڑے گارے سے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخرج منہا، پس نکل جا اس جنت سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود قرار دیا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پہ لعنت رہے گی، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے جزا کے دن تک۔ قال، ابلیس نے کہا رب، اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي، پس تو مہلت دے مجھے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم، متعین وقت کے دن تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے جب فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا۔ دنیا میں بڑی خوبصورت مخلوقات ہیں، لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ نے کوئی اور نہیں پیدا فرمائی، اسی کو احسن تقویم کا۔ اب جب اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو، تو سب فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، تو ابلیس بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی حکم تھا، اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو سجدہ تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے ہی تھا جیسے کہ آج ہم خانہ کعبہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، یا یہاں پہ کہتے ہیں کہ منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اب اللہ تعالی کو اصل میں سجدہ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اپنی شان کریمی سے انسان کے استحضار کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو جہت قبلہ بنا دیا ہے، جہت قبلہ اس کو بنا دیا
اور جہت قبلہ بنانا اس لیے ہوا کہ وہ عمارت، وہ جگہ جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی تجلیات اور اس کے انوارات خاصہ کے نزول کی جگہ ہے۔ تو چونکہ اس مکان پہ اللہ کی خصوصی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے ان تجلیات الہیہ کی وجہ سے اس مکان کو اللہ نے جہت قبلہ بنا دیا۔ اب اصل حقیقت میں سجدہ انسان اللہ کی ذات کو کرتا ہے، تو مسجود لہو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، جہت سجدہ، سجدہ کی سمت اللہ نے اس مکان کو بنایا، اور اس کو بھی اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی تجلیات اور انوارات خاصہ کے نزول کا مرکز ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں گا، تو پھر اس کے بعد تم اس کو سجدہ کرنا۔ اب اس اللہ کی نفخ روح کی وجہ سے، اس امر کی وجہ سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اقدس میں ہوا، تو اللہ نے حضرت آدم کے وجود کو جہت سجدہ بنا دیا۔ اصل سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، تو جیسے بیت اللہ جہت قبلہ بنا دیا اور مسجود لہو اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جہت سجدہ بنایا، مسجود لہو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی تھی۔ یہ کہ علمی نقطہ اہل علم نے بیان کیا، تو سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا فلسفہ یہ تھا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مادہ بلندی ہے اور زمین کا مادہ اس میں پستی ہے، لہٰذا میں آدم سے اعلیٰ ہوں اور آدم مجھ سے کم درجے میں ہے، تو اعلیٰ کم درجے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ یہ ابلیس کا فلسفہ تھا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، مالک تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، یہ کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں سجدہ کر سکتا بشر کو، خلقتہ من صلصال، جس کو تو نے پیدا کیا صلصال سے، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، گلے سڑے جس پہ کئی سال گزر گئے گارے سے، جس کو تو نے تخلیق کیا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ قال فاخرج منہا، اب اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز ہے حکم الہی کو ماننا، ورنہ اگر یہ فلسفہ ہوتا تو پھر فرشتے بھی اللہ کے سامنے کہہ سکتے کہ اللہ ہم آدم کو سجدہ کیوں کریں کہ ہمیں تو نے نور لطیف سے پیدا کیا، اور نور سے تو جس کو پیدا کر رہا ہے وہ تو اس خاکی وجود سے اعلیٰ ہے، اس لیے ہم اعلیٰ ہو کر اس مفضول کو کیسے سجدہ کریں؟ لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ ہم نے اس میں اعلیٰ اور افضل کو یا مفضول کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا خالق حکم کیا دے رہا ہے۔ تو خالق کے حکم کو دیکھا اور سارے سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے اس فلسفے کو دیکھنا شروع کر دیا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا یہاں جنت سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود قرار دے دیا گیا، تو رد کر دیا گیا ہے حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگائیے، ایک اللہ کا حکم ٹھکرایا ابلیس نے تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود بنا دیا۔
آج ہم دیکھیں انسان کتنی بار دن رات میں اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکموں سے انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں پھر بھی اس پہ ہو رہی ہیں۔ تو ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے عبادت گزار ہو کر بہت بڑے درجے میں فائز ہو کر کے اللہ نے اس کو مردود بنا دیا، اور کیا کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی میری اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، روز جزا تک تجھ پہ لعنت رہے گی۔ قال رب فانظرنی، ابلیس نے کہا اے میرے رب فانظرنی، پس تو مجھے مہلت دے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی جو محشر کا دن ہے اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا تو مان لی کہ تجھے میں مہلت دے دوں گا، لیکن جتنی تو مہلت مانگ رہا ہے اتنی نہیں دوں گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، تجھے لمبی زندگی دے دی گئی کہ منظرین تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے دن تک تجھے مہلت ہے، یعنی جو نفخہ اولا ہے اس وقت تک تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی تھی نفخہ ثانیہ تک، یعنی محشر تک اس نے مہلت مانگی تھی۔ اور علماء نے اس میں نکتہ یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کو اس وقت تک کے لیے مہلت دے دیتے تو یہ پھر قیامت سے اٹھنے تک جو زمانہ ہے لوگوں کے قبروں میں رہنے کا، یہ اس دور میں بھی لوگوں کے اٹھنے کے وقت ان کے ایمان کو خراب کرتا، ان کے عقیدے کو خراب کرتا، اس لیے اللہ نے نفخہ اولا تک رکھا۔ اور ویسے بھی اللہ کا یہ اعلان ہے کہ کل من علیہا فان، نفخہ اولا تک اللہ سب کو فنا کر دیں گے، سب پہ فنا آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائیں گے۔ اسی لیے آتا ہے روایات میں کہ نفخہ اولا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب پہ موت طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتوں پہ بھی، یہاں تک کہ اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں ان پہ بھی موت طاری ہو جائے گی، ساری دنیا پہ فنا آ جائے گی، اب صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ حضرت اسرافیل کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، جیسے انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو اسرافیل کو دوبارہ پیدا کر کے اللہ نفخہ ثانیہ کا حکم دیں گے، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اور پہلے سور پھونکنے اور دوبارہ سور پھونکنے کے دوران کا جو زمانہ ہے، دورانیہ ہے، وہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ بیش 40 سال کا یہ دور ہوگا، 40 سال کا یہ زمانہ گزرے گا۔ تو نفخہ ثانیہ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر ساری انسانیت دوبارہ زندہ کر دی جائے گی۔ تو ابلیس نے اس وقت تک مہلت مانگی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، نفخہ اولا تک تجھے مہلت ہے، اس وقت تک ہم تجھے زندگی دے دیتے ہیں۔ الی یوم الوقت المعلوم سے مراد ہے نفخہ اولا۔ تو اس وقت تک اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی ہے، اور وہ اب تک زندہ ہے، اور انسانوں کو گمراہ کرنا اور ان کو وسوسے میں ڈالنا یہ اس کا کام ہے کہ انسان کو ورغلانا اور اپنی اتباع میں لانا۔ چونکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو مجھے مردود بنا رہا، تو پھر دیکھنا کہ میں اس کو اور اس کی نسل کو کیسے گمراہ کروں گا، اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اس کو گھیر کر کے تجھ سے دور کروں گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا تجھ سے دور کر دوں، بے خبر کر دوں کہ اکثریت کو تیرا میں ناشکرہ بنا دوں گا۔
تیرے شکر گزار کم رہ جائیں گے، اکثریت تیری ناشکری ہو جائے گی۔ یہ شیطان نے ٹھان رکھی۔ اس کو جب پتا چلا کہ مجھے اللہ نے مردود کر دیا، جہنمی بنا دیا، تو اس نے کہا کہ اکیلا نہیں جاؤں گا، اس نسل انسانی کو بھی، آدم کی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس لیے وہ بہت بڑی جماعت بنانے کے چکر میں ہے، اور ہم لوگ اللہ کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ہمیشہ سامنے رکھنا، یہ تمہیں اپنے ساتھ ملا کے بڑا جتھا بنا کے دوزخ میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن انسان ہے، اللہ کی ذات پہ توجہ نہیں دیتا اور اپنے دشمن کا ساتھ دیتا ہے، اور دشمن کی باتوں پہ چلتا ہے، اور دشمن کے دکھائے جانے والے سبز باغوں پہ یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی جماعت میں شامل کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو نفخہ اولا تک مہلت دی، اور اس وقت تک اس نے انسانوں کو بہکاتے رہنا، وساوس میں ڈالتے رہنا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کو دشمن سمجھ کے اس کے ورغلاوے اور بہکاووں سے اپنے آپ کو بچائے۔